بہت بے شرم ہو، میرے بستر پر بیٹھنے سے پہلے اپنی اوقات بھول گئی کیا؟ بہرام علی خان کی آواز پر وہ جو مسکراتی شرماتی سی بیٹی تھی بے یقینی سے سر اٹھاتے گھونگھٹ کے اندر سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں سمجھی نہیں، آپ ایسے کیوں بات؟ ابھی اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا جب بہرام نے اسے بازو سے پکڑتے بیڈ سے کھینچا تھا، پر اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا کیونکہ وہ ایک کم ذات لڑکی تھی، کم پڑھی لکھی اور ذات برادری میں ان سے چھوٹی، اور نفرت کا یہ زہر بہرام علی کی ماں نے اس کے اندر بھرا تھا۔ تم سے شادی صرف جائیداد کے لیے کی تھی اور اب وہ میرے نام ہو گئی، طلاق تمہیں جلد مل جائے گی، نکلو یہاں سے۔ اسے دھکے دے کر کمرے سے نکالتے وہ نہیں جانتا تھا یہ وہی کمزاد لڑکی تھی جسے وہ دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، اور رات کے 12 بج چکے تھے اور خان والا کی بڑی اور تاریک راہداریوں میں مکمل خاموشی تھی، لیکن حویلی کے کونے میں واقع بیگم ثروت کے کمرے سے دھیمی دھیمی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ کمرے میں مدھم پھیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی جو وہاں کے ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ بیگم ثروت ہاتھ میں تسبیح لیے بٹ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی، لیکن ان کی نظریں تسبیح کے دانوں پر نہیں بلکہ سامنے کھڑے اپنے اکلوتے بیٹے بہرام علی خان پر جمی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک عیارانہ مسکراہٹ تھی، جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہو۔ بیگم ثروت نے دھیمی لیکن مضبوط آواز میں پکارا، بہرام، تم جانتے ہو نا کہ میں نے یہ شادی اتنی جلدی میں کیوں کروائی؟ میرا دل اس لڑکی کو اس حویلی کی بہو قبول کرنے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ بہرام جو شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے کھڑکی کے پاس کھڑا باہر اندھیرے کو دیکھ رہا تھا، مڑا۔ اس کے چہرے پر بیزاری اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں امی، وہ لڑکی، وہ کمزاد کم پڑھی لکھی لڑکی ہمارے خاندان کے جوڑ کی ہی نہیں ہے۔ مجھے تو سوچ کر ہی گن آتی ہے کہ وہ اس وقت میرے کمرے میں میری بیوی بن کر بیٹھی ہے۔ بیگم ثروت بیڈ سے اٹھی اور چلتی ہوئی بہرام کے قریب آئی۔ انہوں نے بہرام کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، بس یہی بات یاد رکھنا میرے بیٹے، جذبات میں آ کر اپنا مقصد مت بھول جانا۔ اس لڑکی کا باپ مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد، وہ ساری زمینیں جو ہمارے آبائی گاؤں میں ہے، اس لڑکی کے نام کر گیا تھا۔ قانون کے مطابق اگر وہ لڑکی خوشی سے یا ناخوشی سے دستخط نہ کرتی تو وہ جائیداد ہمیں کبھی نہیں مل سکتی تھی۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھوں میں چمک لاتے ہوئے بولے، شادی کے پیپرز کے ساتھ ہی میں نے چالاکی سے ان کاغذات پر بھی اس کے انگوٹھے اور دستخط لے لیے ہیں، جن کے تحت وہ ساری جائیداد اب تمہارے نام منتقل ہو چکی ہے۔ اب وہ لڑکی ہمارے لیے ایک فضول کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ بہرام کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کام ہم پچھلے 2 سال سے نہیں کر پا رہے تھے وہ اس ایک شادی کی رات میں مکمل ہو گیا۔ بیگم ثروت نے فخر سے سر اٹھایا اور بولی، ہاں، خاندانی جائیداد اب خان برادری سے باہر نہیں جائے گی۔ اب تمہارا اگلا قدم صاف ہونا چاہیے۔ اس لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلاؤ، اسے بتا دو کہ اس حویلی میں اور تمہاری زندگی میں اس کی حیثیت ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کے دل میں اتنا خوف بیٹھ جانا چاہیے کہ وہ خود یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جائے تاکہ ہمیں طلاق دینے میں بھی کوئی قانونی مسئلہ نہ ہو۔ بہرام نے مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کے ذہن میں اپنی ماں کی باتیں زہر کی طرح اتر چکی تھی۔ اس کے لیے وہ معصوم لڑکی صرف ایک مہرہ تھی جسے اب بساط سے ہٹانے کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے کہا، آپ فکر نہ کریں امی، میں اسے ابھی اور اسی وقت بتا دوں گا کہ بہرام خان کے بستر پر بیٹھنے کا خواب دیکھنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ حویلی کے دوسری طرف بہرام کا کمرہ پھولوں سے مہک رہا تھا۔ سرخ گلاب اور چنبیلی کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ پر سرخ زرق برق عروسی لباس میں ملبوس انایا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا گھونگھٹ تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انایا کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ بچپن سے ایک سادہ اور غریب ماحول میں پلی بڑھی تھی جہاں اس کے باپ نے ہمیشہ اسے عزت اور محبت دی تھی، لیکن باپ کے انتقال کے بعد بیگم ثروت نے اچانک ان کے گھر آ کر شادی کا پیغام دیا تو انایا کو لگا جیسے اس کی تقدیر جاگ گئی ہو۔ وہ معصوم یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس ریشمی لباس اور پھولوں کی سیج کے پیچھے کتنا بڑا جال بچایا گیا ہے۔ وہ اپنے چھوٹے سے دل میں ہزاروں ارمان لیے بیٹھی تھی
اسے یاد آ رہا تھا کہ کچھ مہینے پہلے گاؤں کے میلے میں اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی تھی جس کی آنکھیں بالکل بہرام جیسی تھی، یا شاید وہ بہرام ہی تھا۔ وہ اندھیرے اور رش میں اس کا چہرہ صاف نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اس شخص نے اسے ایک بڑے حادثے سے بچایا تھا، اور اس کے بعد وہ شخص اسے دیوانوں کی طرح پورے گاؤں میں ڈھونڈتا رہا تھا۔ انایا کے دل میں ایک دھیمی سی امید تھی کہ شاید اس کا شوہر وہی انسان ہو۔ اچانک کمرے کا دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا۔ دروازے کی آواز پر انایا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے گھونگھٹ کے اندر سے دیکھا، بہرام کمرے میں داخل ہو چکا تھا، لیکن اس کے قدموں میں ایک شوہر کا دھیما پن نہیں بلکہ ایک شکاری کی جارحیت تھی۔ بہرام نے بٹ کے قریب آ کر رکا۔ اس کی نظریں بٹ پر بیٹھی انایا پر پڑی تو اس کے چہرے پر نفرت کی لکیریں گہری ہو گئی۔ بہرام نے غصے سے کہا، بہت بے شرم ہو، میرے بستر پر بیٹھنے سے پہلے اپنی اوقات بھول گئی کیا؟ بہرام علی خان کی کڑکدار اور سرد آواز کمرے میں گونجی۔ بہرام کی اس خوفناک آواز پر وہ جو اب تک گھونگھٹ کے پیچھے مسکراتی اور شرماتی سی بیٹھی تھی، بالکل سن ہو گئی تھی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ اس نے شدید بے یقینی سے اپنا سر اٹھایا اور گھونگھٹ کے اندر کی باریک جالی سے اپنے شوہر کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، میں سمجھی نہیں، آپ ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ بہرام کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بنا کچھ سوچے سمجھے انایا کا نازک بازو اپنے مضبوط ہاتھ میں دبوچا اور اسے ایک زوردار جھٹکے سے بٹ سے نیچے کھینچ لیا۔ انایا کا پاؤں اس کی باری لہنگے میں الجھا اور وہ فرش پر گرتے گرتے بچی۔ اس کے سر سے گھونگھٹ سرک گیا، لیکن بہرام نے اس کی شکل دیکھنا گوارا ہی نہیں کیا۔ اس نے اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لی، کیونکہ اس کے نزدیک وہ ایک کمزاد لڑکی تھی، کم پڑھی لکھی اور ذات برادری میں ان سے بہت چھوٹی۔ وہ اپنی انا کے سامنے اس کے چہرے کو دیکھنا بھی گناہ سمجھ رہا تھا۔ بہرام نے اس کے بازو پر اپنی گرفت مزید مضبوط کرتے ہوئے کہا، تم کیا سمجھی تھی کہ تم اس خان حویلی کی ملکہ بن جاؤ گی؟ تم جیسی لڑکی کو میں اپنی بیوی تسلیم کروں گا؟ انایا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ بہرام نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، تمہارا قصور تمہاری سادگی اور تمہاری یہ کم ذات ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم اس جائیداد کے راستے کا پتھر تھی جو اب صاف ہو چکا ہے۔ انایا فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی پر اس کے گرم آنسو گر رہے تھے۔ بہرام نے اپنی شیروانی کی جیب سے چند کاغذات نکالے اور اس کے سامنے لہرائے اور کہا، تم سے شادی صرف جائیداد کے لیے کی تھی اور اب وہ میرے نام ہو گئی۔ میری ماں نے جو کھیل کھیلا تم اس کا صرف ایک مہرہ تھی، اب تمہارا کام ختم ہو چکا ہے۔ طلاق تمہیں جلد مل جائے گی، نکلو یہاں سے۔ انایا نے تڑپ کر بہرام کے پیروں کی طرف دیکھا اور کہا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، خدا کے لیے ایسا مت کیجیے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میرے باپ کے مرنے کے بعد میرا کوئی نہیں ہے۔ لیکن بہرام کے دل پر اس کی ماں کی نفرت کا وہ زہر اثر کر چکا تھا جو بیگم ثروت نے برسوں سے اس کے اندر بھرا تھا۔ اس نے انایا کی ایک نہ سنی۔ اس نے بے رحمی سے انایا کو کندھے سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے کمرے کے دروازے تک لایا اور اسے باہر دالان کے ٹھنڈے فرش پر دھکے دے کر نکال دیا۔ دروازہ ایک زوردار دھماکے سے بند ہو گیا۔ انایا دالان کے اندھیرے میں اکیلی سسکتی ہوئی فرش پر گر گئی۔ اس کا ریشمی لباس اور زیورات اب اس کے لیے زنجیریں بن چکے تھے۔ دوسری طرف کمرے کے اندر کڑا بہرام غصے سے کانپ رہا تھا۔ وہ غصے میں یہ بھول گیا تھا کہ نفرت کے اس اندھے پن میں اس نے اس لڑکی کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہی معصوم اور خوبصورت لڑکی تھی جس کے شہر میں وہ چند ماہ پہلے گرفتار ہوا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ دیوانوں کی طرح ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا اور جس کے لیے اس نے اپنے دل میں محبت کا ایک محل بنایا تھا، لیکن اس کی ماں کی سازش اور اس کے اپنے خاندانی غرور نے اجالے کو اندھیرے میں بدل دیا تھا، اور اب پچھتاوے کی ایک ایسی آگ کا آغاز ہو چکا تھا جس سے واقف ابھی کوئی بھی نہیں تھا۔ رات گزرنے کے ساتھ ساتھ حویلی کا دالان سرد اور اندھیرا ہوتا چلا گیا۔ انایا جو چند گھنٹے پہلے اپنے ارمانوں کی بساط سجائے بیٹھی تھی، اب اسی دالان کے ایک کونے میں فرش پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی کانپ رہی تھی۔ ہوا کا ہر سرد جھونکا اس کے ریشمی لباس کے پار جا کر اس کے جسم میں کپ کپی پیدا کر رہا تھا۔ اس کے سرخ زرق برق عروسی جوڑے کے ستارے اور موتی اب اس کے جسم کو چبھ رہے تھے، جیسے وہ اس کی قسمت پر ہنس رہے ہو۔
اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب اس کے گالوں پر ہی جم سے گئے تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس حویلی کو وہ اپنی نئی زندگی کا مرکز سمجھ کر آئی تھی وہاں اس کا استقبال اس بے رحمی سے کیا جائے گا۔ دالان کی ٹھنڈی زمین پر بیٹھے ہوئے اسے اپنے ابا یاد آ رہے تھے جو اسے ہمیشہ پھولوں کی طرح رکھتے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش ابا زندہ ہوتے تو اسے اس طرح ذلیل اور خوار نہ ہونا پڑتا۔ وہ اپنے سرد ہوتے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں بھینچی اور اپنے ہی وجود کو باہوں میں سمیٹنے کی کوشش کرتی، لیکن سردی کا احساس کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ حویلی کے بلند و بالا در و دیوار اس پر ہنسنے کا احساس دلا رہے تھے اور ہر طرف پھیلا گہرا سناٹا اس کی سسکیوں کو مزید واضح کر رہا تھا۔ کمرے کے اندر بہرام غصے کی حالت میں بٹ پر لیٹا تھا، لیکن اس کے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس کے کانوں میں عنایا کے رونے اور گڑ گڑانے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ اس کا دماغ اپنی ماں کی باتوں سے بھرا ہوا تھا کہ یہ لڑکی صرف جائیداد حاصل کرنے کا ایک مہرہ تھی اور اب جائیداد مل جانے کے بعد اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے اندر کا انسان تڑپ رہا تھا، حالانکہ اس نے اس تڑپ کو اپنے غرور اور خاندانی نام کے نیچے دبا دیا تھا۔ وہ بار بار کروٹ بدلتا اور کمبل اپنے چہرے پر تان لیتا، لیکن دالان سے آنے والی ہلکی سی سسکی کی آواز اس کی نیند اڑا دیتی تھی۔ وہ خود سے کہہ رہا تھا کہ وہ ایک کم ذات لڑکی ہے، اس کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا دل بے چین تھا۔ وہ کھڑکی کی طرف گیا اور باہر دیکھنے لگا، جہاں رات کا آخری پہر اپنی پوری تاریکی اور سردی کے ساتھ پھیلا ہوا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ باہر دالان میں اس وقت کتنی شدید سردی ہے، لیکن اس کی انا نے اسے دروازہ کھولنے اور عنایا کو اندر بلانے سے روکے رکھا۔ وہ بستر پر واپس لیٹ گیا اور زبردستی اپنی آنکھیں بند کرنے لگا تاکہ ان خیالات سے چھٹکارا پا سکے۔ کئی گھنٹے اسی کشمکش اور سردی کی شدت میں گزر گئے اور جب صبح کا تڑکا دھیمی روشنی کے ساتھ نمودار ہوا تو حویلی کے ملازم اپنے کاموں کے لیے جاگنے لگے۔ بیگم ثروت بھی اپنے کمرے سے نکل کر دالان کی طرف آئے، جہاں انہوں نے عنایا کو سردی سے نیلی پڑتی رنگت کے ساتھ ایک کونے میں سسکتے ہوئے دیکھا۔ عنایا کا جسم شدت سرما کی وجہ سے بری طرح کانپ رہا تھا اور اس کی حالت دیکھ کر کوئی بھی رحم دل انسان تڑپ اٹھتا، لیکن بیگم ثروت کے چہرے پر کوئی ملال نہیں تھا، بلکہ ان کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ انہوں نے عنایا کے پاس جا کر اسے پیر سے ہلکا سا چھوا اور انتہائی سخت لہجے میں کہا کہ اٹھو یہاں سے اور اپنی یہ رونے دھونے کی شکل بند کرو۔ اب اس حویلی میں رہنا ہے تو اپنے حدود کا پتہ ہونا چاہیے۔ عنایا نے نحیف آواز میں اپنی ساس کی طرف دیکھا اور مدد کی امید میں ان کے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کی، لیکن بیگم ثروت نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور بولی کہ بہرام نے تمہیں کمرے سے نکالا ہے، حویلی سے نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم یہاں عائش کرو گی۔ تمہیں اندر داخل ہونے کی اجازت صرف اس شرط پر ملتی ہے کہ تم بہرام کے کمرے کے باہر دالان میں ہی رہو گی اور حویلی کے باقی حصوں میں تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ بیگم ثروت نے بہرام کے کمرے کا دروازہ کٹکھٹایا اور بہرام کے باہر آنے پر اس سے کہا کہ بہرام، جائیداد کے کاغذات پر دستخط تو ہو گئے ہیں، لیکن جب تک طلاق کا قانونی عمل مکمل نہیں ہوتا اسے حویلی کے اندر ہی رکھنا پڑے گا تاکہ باہر کے لوگ کوئی سوال نہ اٹھائے، لیکن یہ تمہارے کمرے کے باہر دالان میں ہی رہے گی اور اسے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بہرام نے اپنی ماں کی بات سن کر صرف سر ہلایا اور ایک سرد نظر عنایا پر ڈالی جو اس وقت فرش پر خود میں سمٹی ہوئی تھی اور اس کے دانت سردی کی وجہ سے بچ رہے تھے۔ بہرام نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن اپنی ماں کی موجودگی اور اپنے اندر کے غرور کی وجہ سے اس نے فوراً اپنی نظریں پھیر لی اور بنا کچھ بولے واپس اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ عنایا کے لیے یہ ایک اور بڑا صدمہ تھا کہ اس کا اپنا شوہر اس کی اس حالت پر ذرا بھی پسیج نہیں رہا تھا اور اسے ایک کتے کی طرح کمرے کے باہر چھوڑ دیا گیا تھا۔ دن چڑھنے کے ساتھ ساتھ حویلی کے دالان میں روشنی تو آ گئی، لیکن عنایا کے دل کا اندھیرا کم نہ ہوا۔ وہ بہرام کے کمرے کے بند دروازے کے سامنے دیوار سے ٹیک لگائے خود میں سمٹی رو رہی تھی۔ اس کا سرخ جوڑا اب مٹی اور اس کے آنسو سے لت پت ہو چکا تھا۔ حویلی کے ملازم وہاں سے گزرتے ہوئے اسے ہمدردی اور حیرت کی نظروں سے دیکھتے، لیکن بیگم ثروت کے خوف سے کوئی بھی اس کے قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ عنایا کو رہ رہ کر اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا کیا قصور تھا، کیا اس کا غریب ہونا یا کمزاد ہونا اتنا بڑا گناہ تھا
کہ اسے جیتے جی اس جہنم میں دھکیل دیا گیا۔ وہ بار بار بہرام کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتی اور اپنے دل میں کہتی کہ کاش وہ شخص ایک بار باہر آئے اور اس پر رحم کھائے، لیکن دروازہ بند ہی رہا اور اس کے اندر سے بہرام کی بے رخی کی سرد لہریں باہر تک محسوس ہو رہی تھی۔ عنایا کے ذہن میں بار بار ماضی کی وہ یادیں آ رہی تھی جب اس کے ابا اسے کہتے تھے کہ بیٹا، دنیا میں سب سے قیمتی چیز انسان کی عزت نفس ہوتی ہے، اور آج اس کی عزت نفس کو اسی حویلی کے دالان میں پامال کر دیا گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مہندی کو دیکھا جو اب پھیکی پڑ چکی تھی، اور اس کے دل میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ کیا وہ واقعی اتنی بری ہے کہ اسے اس سزا کا مستحق سمجھا گیا۔ اس کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا اور اس کے پاس اب اتنی ہمت بھی نہیں بچی تھی کہ وہ اپنے آنسو صاف کر سکے۔ وہ بس خاموشی سے دیوار کے ساتھ لگی سسکیاں لے رہی تھی اور حویلی کا ہر فرد اس کی اس حالت سے بے خبر اپنے کاموں میں مصروف تھا، جیسے اس کا وہاں ہونا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا۔ دوپہر کا وقت بیگم ثروت نے ایک خادمہ کے ہاتھ عنایا کے لیے سوکھی روٹی اور پانی کا ایک گلاس بھیجا۔ خادمہ نے وہ برتن عنایا کے سامنے فرش پر رکھ دیے اور ترس کھاتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ کر جلدی سے وہاں سے چلی گئی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر بیگم ثروت نے اسے عنایا سے بات کرتے دیکھ لیا تو اس کی نوکری چلی جائے گی۔ عنایا نے اس کھانے کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس کا گلا خشک تھا اور بھوک کا تو اسے احساس ہی نہیں تھا۔ اس کے لیے تو سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ وہ بس اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگائے خود کو سمیٹے ہوئے روتی رہی اور دل ہی دل میں اپنے رب سے فریاد کرتی رہی کہ وہ اسے اس عذاب سے نجات دلائے یا پھر اسے اپنے پاس بلا لے، کیونکہ اب اس دنیا میں اس کا کوئی سہارا نہیں بچا تھا۔ بہرام اپنے کمرے کے اندر بے چین سا گھوم رہا تھا۔ وہ بار بار دروازے کے قریب آتا اور باہر سے آتی سسکیوں کی دھیمی آواز سن کر رک جاتا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا تلاطم برپا تھا۔ وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ خاندانی روایات اور جائیداد کی حفاظت سب سے اہم ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کا کوئی حصہ اسے ملامت کر رہا تھا۔ اس نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور غسل خانے کی طرف چلا گیا تاکہ اپنے ذہن کو ان خیالات سے صاف کر سکے، لیکن پانی کی ہر بوند کے ساتھ اسے دالان میں بیٹھی عنایا کی کپ کپاتی ہوئی آواز یاد آ رہی تھی، جو کہہ رہی تھی کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اس کا پورا وجود اس معصوم لڑکی کی حالت پہ گڑ رہا تھا، لیکن اس کا غرور ابھی بھی جیت رہا تھا۔ شام ڈھلنے لگی تو دالان میں دوبارہ اندھیرا اور سردی بڑھنے لگی۔ عنایا کی حالت اب نیم بے ہوشی جیسی ہو چکی تھی۔ اس کا پورا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور اس کی سسکیاں بھی اب مدھم ہو کر خاموشی میں بدل رہی تھی۔ وہ بہرام کے کمرے کے سامنے فرش پر ایک گڈری کی طرح پڑی تھی۔ اس کے دل میں اب کوئی امید نہیں بچی تھی اور وہ بس اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کب اس کی یہ تکلیف دہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ وہ اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ماضی کے ان لمحوں کو یاد کر رہی تھی جب وہ آزاد تھی اور اپنے چھوٹے سے گھر میں خوش تھی، لیکن اب وہ اس بڑی حویلی کے کونے میں قید تھی جہاں اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا، اور سازش کی اس شروعات نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور حویلی کے دالان میں پھیلا ہوا اندھیرا اب بہرام کے دل کے اندھیرے سے مقابلہ کر رہا تھا۔ کمرے کے اندر بند بہرام مسلسل بے چینی کی حالت میں ٹہل رہا تھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے کی دیواریں اس کا گلا گونٹ رہی ہو۔ وہ اپنی ماں کی کہی ہوئی باتوں کو یاد کر کے خود کو تسلی دینے کی ناکام کوشش کر رہا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنی خاندانی عزت اور جائیداد کے تحفظ کے لیے کیا، لیکن اس کے اندر کا انسان اسے مسلسل ملامت کر رہا تھا۔ وہ جتنا خود کو یقین دلاتا کہ وہ لڑکی ایک کمزاد اور لالچی خاندان سے ہے، اتنا ہی اس کے دل سے ایک دھیمی سی سسکی اٹھتی جو اسے جھٹلا دیتی تھی۔ آخرکار اس کی بے چینی حد سے بڑھ گئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کمرے سے باہر نکلے گا تاکہ تازہ ہوا میں سانس لے سکے۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو اس کے ہاتھ ہلکے سے کپ کپائے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے چہرے پر وہی پرانا خاندانی غرور اور سختی سجاتے ہوئے دروازے کو پیچھے کی طرف دھکیلا۔ دروازہ کھلتے ہی باہر کی سرد ہوا کا ایک تیز جھونکا بہرام کے چہرے سے ٹکرایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دالان کی ٹھنڈک کو محسوس کرتا، اس کی نظریں اپنے قدموں کے بالکل قریب فرش پر پڑی جہاں سرخ زرق برق لباس کی ایک گٹری سی بنی ہوئی تھی۔ عنایا دیوار سے ٹیک لگائے سر گھٹنوں میں دیے بالکل بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس کا جسم اب کام بھی نہیں رہا تھا، بلکہ وہ سردی اور نقاہت کی وجہ سے نیم بے ہوشی کی حالت میں جا چکی تھی۔ بہرام نے ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا
اس کے دل میں نفرت کی لہر اٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک ہوا کے ایک ترس جھونکے نے عنایا کے چہرے پر بکھرے ہوئے گیلے بالوں کو ایک طرف کر دیا اور اس کا چہرہ دالان میں جلنے والے مدھم پیلے بلب کی روشنی میں بالکل واضح ہو گیا۔ بہرام نے جیسے ہی عنایا کا چہرہ دیکھا اس کے قدم وہی جم گئے، اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا اور اس کے سینے میں سانسیں جیسے رک سی گئی، اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی، وہ پل بھر میں جینا بھول گیا، اسے محسوس ہوا جیسے کائنات کی تمام حرکت رک گئی ہو اور اس کے ارد گرد کا سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ اس کے سامنے جو چہرہ تھا وہ کوئی اجنبی چہرہ نہیں تھا، یہ وہی معصوم تھی کہ نقوش والی لڑکی تھی جس کی تلاش میں وہ پچھلے کئی ماہ سے دن رات ایک کیے ہوئے تھا، یہ وہی چہرہ تھا جو گاؤں کے میلے میں ایک بھیانک حادثے کے وقت اس کی باہوں میں سمٹ گیا تھا اور جس کی جادوئی آنکھوں نے بہرام علی خان جیسے مغرور انسان کو اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ وہ لڑکی جسے وہ دیوانوں کی طرح ہر بستی، ہر گلی اور ہر چہرے میں ڈھونڈ رہا تھا، جس کی یاد میں وہ راتوں کو جاگتا تھا، وہ اس کی اپنی بیوی تھی جسے اس نے چند گھنٹے پہلے اپنی ہی ٹوکروں سے پامال کر دیا تھا۔ بہرام کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا دماغ سن ہو چکا تھا اور دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئی کہ اسے اپنے کانوں میں دھک دھک کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ اوندے منہ وہی فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس نے انتہائی لرزتے ہوئے ہاتھ سے عنایا کے چہرے کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس پاکیزہ اور معصوم چہرے کو چھو سکے جس پر اب آنسو کے سوکھے نشانات اور بے بسی کی مٹی جم چکی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک دم وہ تمام مناظر گھوم گئے جب اس نے عنایا کو بازو سے پکڑ کر بٹ سے نیچے کھینچا تھا، جب اس نے اسے کمزات اور ٹکے کی لڑکی کہا تھا اور جب اس نے اسے دھکے دے کر اس سرد دالان میں پھینک دیا تھا۔ ہر ایک لفظ اب بہرام کے اپنے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا اور اس کا اپنا وجود اس کے اپنے ہی کیے گئے گناہ کے بوجھ تلے دب کر ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ وہ بڑبڑانے لگا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تم نہیں ہو سکتی۔ اس کی آواز اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی، اس کی آنکھوں سے پہلی بار بے اختیاری میں آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ وہ شخص جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، وہ آج اپنی ہی بیوی کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا تھا۔ اس نے عنایا کے سرد اور نیلے پڑتے ہوئے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا تو اسے ایسا لگا جیسے اس نے برف کا کوئی ٹکڑا چھو لیا ہو۔ عنایا کا جسم اتنا ٹھنڈا تھا کہ بہرام کا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ اس نے دیوانہ وار عنایا کو پکارا، عنایا آنکھیں کھولو، دیکھو میں ہوں بہرام، تم مجھے پہچانتی ہو نا؟ لیکن عنایا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کی پلکیں بند تھی اور اس کا معصوم چہرہ موت جیسی خاموشی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بہرام کا غرور، اس کا خاندانی نام، اس کی ماں کی دی ہوئی تمام نفرت کی تعلیمات، سب کچھ ایک پل میں مٹی میں مل گئی۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے اپنی ماں کے کہنے پر اس معصوم لڑکی پر جائیداد حاصل کرنے کے لیے ظلم کیا اور اس کی عزت نفس کو کچل دیا۔ وہ لڑکی جو اس کے لیے کائنات کی سب سے قیمتی تلاش تھی، وہ اس کی دسترس میں تھی اور اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے تباہ کر دیا تھا۔ پچھتاوے کا ایک ایسا طوفان بہرام کے اندر اٹھا جس نے اس کے پورے وجود کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وہ عنایا کی بے جان جسم کو اپنے سینے سے لگانے لگا اور رونے لگا۔ اس کی آواز میں وہ درد تھا جو اس نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ دالان کی دیواریں اب اس کے پچھتاوے کی گواہ بن رہی تھی اور وہ شخص جو اب تک خود کو فاتح سمجھ رہا تھا، وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی شکست کھا چکا تھا۔ بہرام نے تڑپ کر عنایا کے چہرے کو چوما اور اپنے گرم آنسو سے اس کے چہرے کی مٹی کو صاف کرنے لگا۔ وہ بار بار اسے معافی مانگ رہا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو گناہ کیا تھا اس کی کوئی معافی نہیں تھی۔ وہ اپنی ماں بیگم ثروت کی اس گھناؤنی سازش کو سمجھ چکا تھا جس نے اس کی محبت کو اس کا سب سے بڑا دشمن بنا کے پیش کیا تھا۔ اس نے عنایا کو اپنی گود میں اٹھایا، اس کا سرخ عروسی جوڑا بہرام کے آنسو سے تر ہو رہا تھا۔ بہرام نے اسے مضبوطی سے اپنے دل کے ساتھ لگایا جیسے وہ اسے دوبارہ کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ اس نے کمرے کی طرف دیکھا جہاں اب اسے صرف اپنی حماقت اور ظلم کے سائے نظر آ رہے تھے۔ وہ دیوانہ وار دالان میں چلانے لگا، کوئی ہے؟ ڈاکٹر کو بلاؤ، کوئی میری مدد کرو۔ اس کی آواز حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا کر واپس آئی، لیکن اس کی اس پکار میں اب خاندانی خان کا غرور نہیں تھا، بلکہ ایک ہارے ہوئے عاشق کی التجا تھی جو اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت کو بچانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ عنایا کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بھاگا اور اسے نرم بستر پر لٹایا، وہی بستر جہاں سے اس نے اسے بے رحمی سے گرایا تھا۔ اب وہ اسی بستر پر اسے لٹا کر اس کے پاؤں دبا رہا تھا، اس کے ہاتھوں کو رگڑ رہا تھا تاکہ اس کے جسم میں کچھ گرمائش واپس آ سکے۔
اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اور اس کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھی۔ وہ بار بار خدا سے التجا کر رہا تھا کہ عنایا کو کچھ نہ ہو اور اسے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا ایک موقع مل جائے۔ وہ پل بھر میں جینا بھول چکا تھا اور اب اس کے لیے عنایا کی ایک سانس اس کی اپنی زندگی سے زیادہ اہم ہو چکی تھی۔ کمرے کے اندر ہیٹر کی گرمائش پھیلی ہوئی تھی، لیکن بہرام کے دل کے اندر اب بھی برف جمی ہوئی تھی۔ وہ رات بھر عنایا کے سرانے بیٹھا رہا، اس کے پاؤں دباتا رہا اور اس کے سرد ہاتھوں کو اپنی سانسوں کی گرمی دینے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور وہ بار بار خدا سے عنایا کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی کے بھاری ریشمی پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے کے اندر آئی تو عنایا کے جسم میں ہلکی سی حرکات محسوس ہوئی۔ بہرام نے تڑپ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی بند پلکیں ہلکی سی لرزی اور پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں کھل گئی۔ بہرام کی جان میں جیسے جان آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دیوانہ وار اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بولا، عنایا تم ٹھیک ہو؟ دیکھو میں تمہارے پاس ہوں، مجھے معاف کر دو، میں بہت برا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، تم مجھے جو چاہو سزا دے لو، لیکن خدا کے لیے مجھ سے بات کرو، مجھے دیکھو۔ عنایا کی نظریں آہستہ آہستہ گھومی اور اس نے بہرام کے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی غصہ تھا، نہ کوئی شکوہ اور نہ ہی کوئی آنسو تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل خالی اور ویران تھی، جیسے وہاں سے زندگی کی ہر رمق ختم ہو چکی ہو۔ اس نے اپنی نظریں بہرام کے چہرے سے ہٹائی اور سامنے سفید خالی دیواروں کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے حسی چھائی ہوئی تھی، جیسے وہ اس دنیا میں ہی نہ ہو۔ بہرام نے اسے دوبارہ پکارا، عنایا کچھ تو بولو، تم مجھ پر چلاؤ، تم مجھ سے کہو کہ میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، تم میری جان لے لو لیکن اس طرح خاموش مت رہو، تمہاری یہ خاموشی مجھے مار دے گی۔ لیکن عنایا کے ہونٹوں پر جیسے تالا لگ چکا تھا، اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا اور خاموشی سے اپنا ہاتھ بہرام کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کا یہ آہستہ سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنا بہرام کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس نے عنایا کو جسمانی طور پر تو بچا لیا ہے، لیکن اس کی روح کو ہمیشہ کے لیے مار دیا ہے۔ وہ وہی بیڈ کے پاس سر جھکا کر بچوں کی طرح رونے لگا اور بار بار اس کا نام لے کر گڑ گڑانے لگا، لیکن عنایا پر اس کے رونے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بس ساکت اور جامد دیوار کو گھورتی جا رہی تھی، جیسے وہ کسی دوسری ہی دنیا میں پہنچ چکی ہو، جہاں کوئی دکھ، کوئی درد اور کوئی احساس اسے چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ بہرام نے دیوانہ وار عنایا کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے اور اپنے آنسو سے ان کو بھگونے لگا۔ وہ بار بار اس سے معافی مانگ رہا تھا، اسے گڑ گڑا کر کہہ رہا تھا کہ وہ اسے ایک بار سچے دل سے سزا دے دے، لیکن یہ خاموشی اب اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ عنایا کی یہ حالت دیکھ کر اسے اپنے وجود سے گن آنے لگی تھی۔ وہ لڑکی جو چند گھنٹے پہلے تک اس حویلی کی دالان میں سسک رہی تھی، اب اس کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اب ایک تاریک اور گہرے کنویں کی طرح بن چکی تھی، جس میں اب صرف اندھیرا تھا۔ بہرام نے پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کے خشک ہونٹوں سے لگانے کی کوشش کی، لیکن عنایا نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اس نے پانی پینے سے بھی انکار کر دیا اور اپنی بند آنکھوں کے ساتھ دوبارہ اسی خاموشی کی چادر اوڑھ لی۔ بہرام کا دل بری طرح پٹ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی اس معصوم محبت کو واپس زندگی کی طرف کیسے لائے، جس کی روح اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کچل دی تھی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ ایک بار پھر بڑے جھٹکے سے کھلا اور بیگم ثروت تیش میں بھری ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور ان کی آنکھیں آگ برسا رہی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی بہرام کو عنایا کے بیڈ کے پاس بیٹھے اور اس کے سامنے روتے ہوئے دیکھا تو ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ غصے سے پاگل ہو گئی اور انتہائی اونچی آواز میں چلائی، بہرام، یہ کیا تماشا ہے؟ تم اس لڑکی کے سامنے گھٹنوں کے بل کیوں بیٹھے ہو؟ اور اس کمزاد لڑکی کے لیے تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو کیوں ہے؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ اس کی اوقات کیا ہے اور ہم نے اس کے ساتھ یہ ڈرامہ کیوں رچایا تھا؟ بیگم ثروت کا گلا پھاڑ کر چلانا پورے کمرے میں گونج گیا، لیکن عنایا کے چہرے پر اس شور کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح بے حسی سے دیوار کو دیکھتی رہی، جیسے اسے کچھ سنائی ہی نہ دے رہا ہو۔ بہرام نے اپنی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب وہ پرانا احترام نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا دکھ اور غصہ تھا۔ اس نے دھیمی لیکن مضبوط آواز میں کہا، امی بس کر دے،
اب ایک لفظ بھی اس کے خلاف مت بولے۔ بیگم ثروت اپنے بیٹے کا یہ بدلا ہوا لہجہ سن کر دنگ رہ گئی۔ ان کا غصہ اور بڑھ گیا اور وہ مزید پاگلوں کی طرح چلائے، تم مجھے خاموش رہنے کا کہہ رہے ہو اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے جس کے باپ کی جائیداد اب ہمارے نام ہو چکی ہے؟ تم اپنی ماں سے اس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ بہرام ہوش میں آؤ، یہ وہی لڑکی ہے جس کی ہماری سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اسے دھکے دے کر باہر نکالو، جیسا کہ ہم نے طے کیا تھا۔ اس کی طلاق کے کاغذات تیار ہو رہے ہیں، اسے اس حویلی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بیگم ثروت غصے سے ہانپ رہی تھی اور ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا فرمان بردار بیٹا جو ہمیشہ ان کے اشاروں پر چلتا تھا وہ آج ایک لڑکی کے لیے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ انہوں نے بیڈ کے پاس آ کر عنایا کو بازو سے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن بہرام نے تیزی سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بہرام آہستہ سے بیڈ سے اٹھا اور اپنی ماں کے سامنے ایک لوہے کی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سخت عزم تھا جو بیگم ثروت نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کہا، امی، آپ نے جائیداد حاصل کرنے کے لیے مجھ سے اتنا بڑا گناہ کروا دیا۔ آپ نے مجھے اندھا کر دیا تھا اور میں آپ کی نفرت کے زہر میں بہہ کر اس معصوم پر ظلم کرتا رہا، لیکن اب اور نہیں۔ میں نے جان لیا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے۔ یہ وہی لڑکی ہے جسے میں دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ میری محبت ہے امی، اور آپ نے مجھے میری ہی محبت کا قاتل بنا دیا۔ میں اب اسے خود سے دور نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی کوئی اسے اب اس حویلی سے نکال سکتا ہے۔ یہ میری بیوی ہے اور اس حویلی کی اصل مالکن بھی یہی ہے۔ بیگم ثروت اپنے بیٹے کے منہ سے یہ سب سن کر بالکل پاگل ہو گئی۔ ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا۔ وہ غصے سے دیوانی ہو کر کمرے میں موجود چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگی۔ انہوں نے میز پر رکھا قیمتی گلدان اٹھا کر زمین پر مارا جو ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ گیا اور اس کے ٹکڑے پورے کمرے میں پھیل گئے۔ وہ چلائی، میں تمہیں برباد کر دوں گی بہرام، میں اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ میں اس حویلی کو آگ لگا دوں گی لیکن یہاں اس لڑکی کا وجود قبول نہیں کروں گی۔ بیگم ثروت کا غصہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی اور ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، لیکن بہرام اپنی جگہ پر خاموش کھڑا رہا۔ اس کی نظریں مسلسل عنایا پر جمی ہوئی تھی جو کمرے میں ہونے والے اس اتنے بڑے ہنگامے اور توڑ پھوڑ سے بالکل بے نیاز تھی۔ اس کے کانوں کے پاس گلدان ٹوٹا تھا اور شیشے کے ٹکڑے اس کے بیڈ کے قریب گرے تھے، لیکن اس نے ایک بار بھی چونک کر نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں کوئی خوف ابھرا۔ اس کی یہ حد سے زیادہ خاموشی اور بے حسی بہرام کے دل کو چیر رہی تھی۔ بیگم ثروت نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے بہرام سے کہا کہ اگر تم نے اس لڑکی کو فوراً اس کمرے اور اس حویلی سے باہر نہیں نکالا تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ میں اس خاندانی تذلیل کو کبھی برداشت نہیں کروں گی۔ لیکن بہرام نے اپنی ماں کی اس دھمکی کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے صرف ایک نظر عنایا پر ڈالی اور پھر اپنی ماں سے کہا کہ اب مجھے کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے صرف اس بات کا خوف ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت کھو دی ہے۔ آپ کو جو کرنا ہے کرے، لیکن عنایا اب یہی رہے گی۔ بیگم ثروت اپنے بیٹے کی یہ بے رخی دیکھ کر غصے سے تلملا اٹھی اور پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور دروازہ اتنا زور سے بند کیا کہ پوری حویلی میں اس کی گونج سنائی دی۔ لیکن اس طوفان کے گزر جانے کے بعد بھی کمرے کے اندر جو خاموشی تھی وہ اس طوفان سے بھی زیادہ خوفناک اور گہری تھی۔ بہرام دوبارہ آہستہ سے عنایا کے بیڈ کے پاس بیٹھا اور اس کا چہرہ اپنی دونوں ہتھیلیوں میں لینے کی کوشش کی، لیکن عنایا نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کی یہ خاموش نفرت بہرام کے لیے دنیا کی سب سے بڑی سزا بن چکی تھی۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگا اور اسے منانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن عنایا کی دنیا اب اجڑ چکی تھی اور اس اجڑی ہوئی دنیا میں اب بہرام کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ وہ بس خاموشی کا لباس اوڑھے اپنے وجود کے اندر مقید ہو چکی تھی، جہاں پچھتاوے کے آنسو بھی اس کا دل نہیں پگھلا سکتے تھے۔ کئی دن اسی طرح حویلی کے اس بند کمرے میں گزر گئے جہاں وقت جیسے ٹھہر گیا تھا۔ بہرام نے باہر کی دنیا سے اپنا ہر ناتا توڑ لیا تھا۔ اس کے لیے اب دنیا کی ہر چیز بے معنی ہو چکی تھی اور اس کی کل کائنات صرف عنایا تھی جو بیڈ پر خاموش لیٹی رہتی تھی۔ بیگم ثروت نے کئی بار کمرے میں آنے کی کوشش کی اور بہرام کو اپنی خاندانی عزت اور جائیداد کا واسطہ دیا، لیکن بہرام نے ہر بار اپنی ماں کی بات کو انسنا کر دیا۔ اس کے لیے اب جائیداد کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بلکہ وہ تو اپنی اس حماقت پر گڑ رہا تھا جس نے اس کی معصوم محبت کو اس حال میں پہنچا دیا تھا۔
وہ دن رات عنایا کے پاس بیٹھا رہتا، اس کی دیکھ بھال کرتا، اسے وقت پر دوائی دیتا اور اس کے پاؤں دباتا، لیکن عنایا کی خاموشی اب بھی برقرار تھی۔ وہ نہ تو کچھ بولتی تھی اور نہ ہی اپنی آنکھوں میں کوئی جذبہ لاتی تھی۔ وہ بس ساکت و جامد چھت کو یا دیوار کو گھورتی رہتی تھی، جیسے اس کے اندر کا انسان کہیں بہت دور جا چکا ہو۔ بہرام روز صبح اٹھ کر اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ تیار کرتا اور اسے پیار سے کھلانے کی کوشش کرتا، لیکن عنایا بمشکل ایک دو نوالے لیتی اور پھر اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیتی۔ بہرام کا دل ہر بار اس کی اس بے رخی پر خون کے آنسو روتا تھا، لیکن اس نے ہار ماننا نہیں سیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو گناہ کیا ہے اس کا کفارہ اتنا آسان نہیں ہوگا اور اسے اپنی محبت کو واپس پانے کے لیے ہر حد سے گزرنا ہوگا۔ ایک شام جب باہر بارش ہو رہی تھی اور سرد ہوا کے جھونکے کھڑکی کے شیشوں سے ٹکرا رہے تھے، کمرے کے اندر کا ماحول بہت پرسکون اور مدم تھا۔ بہرام نے ہیٹر آن کر دیا تھا تاکہ عنایا کو سردی نہ لگے۔ وہ عنایا کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس نے ایک گرم اونچی شال اٹھا کر بہت نرمی سے عنایا کے کندھوں پہ ڈال دی۔ عنایا نے اس بار اپنا جسم پیچھے نہیں کھینچا، بلکہ وہ خاموشی سے شال کے اندر سمٹ گئی۔ بہرام نے جب اس کی یہ چھوٹی سی تبدیلی دیکھی تو اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ اس نے بہت ہمت کر کے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور عنایا کے چھوٹے اور نازک ہاتھ کو اپنی ہتھیلی میں لے لیا۔ عنایا کا ہاتھ اب پہلے کی طرح ٹھنڈا نہیں تھا، بلکہ ہیٹر کی گرمائش کی وجہ سے اس میں کچھ نرمی آ چکی تھی۔ بہرام نے اس کے ہاتھ کو اپنے چہرے سے لگایا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے گرم آنسو عنایا کے ہاتھ پر گرے تو عنایا کے جسم میں ایک ہلکی سی ترتراہٹ پیدا ہوئی۔ اس نے پہلی بار اپنا ہاتھ بہرام کے ہاتھ سے الگ نہیں کیا، بلکہ اسے وہیں رہنے دیا۔ بہرام کو محسوس ہوا جیسے اس کے مردہ وجود میں دوبارہ سے زندگی کی لہر دوڑ گئی ہو۔ اس نے عنایا کے چہرے کی طرف دیکھا تو اسے لگا کہ عنایا کی آنکھوں کی وہ گہری اور تاریک ویرانی اب کچھ کم ہو رہی ہے اور وہاں ایک دھیمی سی روشنی نمودار ہو رہی ہے۔ بہرام نے بہت نرم اور پیار بھرے لہجے میں بات کرنا شروع کی۔ اس نے کہا، عنایا مجھے معلوم ہے کہ میں تمہاری معافی کے لائق نہیں ہوں۔ میں نے خاندانی غرور اور اپنی ماں کے زہر میں اندھے ہو کر تمہاری معصومیت کو کچل دیا، لیکن خدا جانتا ہے کہ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم ہی میری وہ تلاش ہو جس کے لیے میں پاگل تھا، میری روح روز مرتی ہے۔ میں تمہاری اس خاموشی سے اندر ہی اندر ختم ہو رہا ہوں۔ تم اگر چاہو تو مجھے گالیاں دو، مجھ پر غصہ کرو، لیکن اس طرح خود کو اس اندھیرے کمرے میں قید مت کرو۔ دیکھو باہر کتنی پیاری بارش ہو رہی ہے، تم تو بارش سے بہت پیار کرتی تھی نا۔ بہرام کی یہ بات سن کر عنایا کی پلکیں ہلکی سی لرزی اور اس نے آہستہ سے اپنا چہرہ گھما کر بہرام کے چہرے کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو وقت جیسے ایک بار پھر سے رک گیا، لیکن اس بار اس ملاپ میں وہ پرانا خوف اور بے رخی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا درد اور قربت کا احساس تھا۔ بہرام کو اپنے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز محسوس ہوئی کہ اسے لگا وہ عنایا کو بھی سنائی دے رہی ہوگی۔ اس نے عنایا کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا اور اس بار عنایا نے اپنی آنکھیں بند نہیں کی، بلکہ وہ بہرام کے چہرے پر پھیلے ہوئے سچے پچھتاوے کے نشانات کو پڑھنے لگی۔ بہرام نے عنایا کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور ایک طویل بوسہ دیا۔ اس قربت نے عنایا کے اندر جمی ہوئی برف کو پگھلانا شروع کر دیا۔ اس کے جسم میں آنے والی گرمائش اب صرف ہیٹر کی نہیں تھی، بلکہ بہرام کے سچے جذبات کی گرمی تھی جو اس کے پورے وجود میں اتر رہی تھی۔ عنایا کی بند آنکھوں کے کونوں سے دو موٹے آنسو نکل کر بہرام کی انگلیوں پر گرے۔ بہرام نے جلدی سے اپنے انگوٹھے سے ان آنسوؤں کو صاف کیا اور بولا، نہیں عنایا، اب میں تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں آنا چاہیے۔ میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ تمہاری خوشی کے لیے وقف کر دوں گا۔ میں تمہیں وہ خیر خوشی دوں گا جس کی تم حقدار ہو، بس تم مجھے ایک موقع دے دو۔ عنایا نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ اس کا سینہ اوپر نیچے ہوا جیسے وہ اپنے اندر کا سارا غبار باہر نکال رہی ہو۔ اس نے بہت دھیمی اور لڑکڑاتی ہوئی آواز میں پہلا لفظ بولا، بہرام۔ یہ نام سن کر بہرام کا دل عقیدت اور خوشی سے بھر گیا۔ اسے لگا جیسے اسے کائنات کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہو۔ اس نے عنایا کے دونوں ہاتھوں کو چوما اور بولا، ہاں میری جان، میں یہی ہوں، تمہارے پاس ہوں اور ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا۔ عنایا نے آہستہ سے اپنے لب ہلائے اور بولی کہ مجھے اب اس اندھیرے اور خوف سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے پھر سے اس سرد دالان میں پھینک گا۔ بہرام نے اسے فوراً اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے عنایا کو اتنی مضبوطی سے اپنی باہوں میں سمیٹا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر بری نظر اور ہر دکھ سے چھپا لینا چاہتا ہو۔
اس نے عنایا کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے کہا کہ اب کوئی تمہیں اس کمرے سے تو کیا، تمہاری اس جگہ سے بھی نہیں ہٹا سکتا۔ یہ حویلی تمہاری ہے، یہ بہرام تمہارا غلام ہے۔ اب اگر کسی نے تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو وہ بہرام علی خان کا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ تم میری زندگی ہو عنایا، اور اپنی زندگی کو کوئی خود سے دور نہیں کرتا۔ عنایا نے اپنا سر بہرام کے مضبوط چوڑے سینے پہ رکھ دیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں جو اب تک بے ترتیب اور خوفزدہ تھی، اب بہرام کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ مل کر ایک پرسکون تال میں بدلنے لگی تھی۔ اسے بہرام کی قربت میں ایک ایسا تحفظ محسوس ہو رہا تھا جس کے اسے پچھلے کئی دنوں سے تلاش تھی۔ اس کا وہ پرانا زخم جو بہرام کی بے رخی نے دیا تھا، اب بہرام کی محبت کے مرہم سے آہستہ آہستہ بھرنے لگا تھا۔ رات جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی، دونوں کے درمیان کی دوری اور خاموشی ختم ہوتی چلی گئی۔ بہرام نے عنایا کو اپنے ہاتھوں سے گرم سوف پلایا اور اس بار عنایا نے بھی بنا کسی نخرے کے سارا سوف پی لیا۔ بہرام کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، لیکن یہ مسکراہٹ کسی جائیداد کو حاصل کرنے کی نہیں تھی، بلکہ اپنی کھوئی ہوئی محبت کو واپس پانے کی تھی۔ اس نے عنایا کو بیڈ پر آرام سے لٹایا اور خود اس کے پاس ہی لیٹ گیا۔ اس نے اپنا ایک بازو عنایا کے سر کے نیچے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی زلفوں کو سنوارنے لگا۔ عنایا نے بھی اپنا رخ بہرام کی طرف کر لیا اور اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس لمس نے بہرام کے اندر کے تمام پچھتاوے اور تڑپ کو ایک پرسکون نیند میں بدل دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں کی گرمی محسوس کر رہے تھے اور کمرے میں پھیلی ہوئی وہ پرسکون خاموشی اب کسی عذاب کی نہیں بلکہ ان کے ملاپ اور نئی زندگی کی شروعات کی گواہ بن رہی تھی۔ اگلی صبح جب عنایا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ کی خوبصورت چمک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بہرام ابھی تک سو رہا تھا، لیکن اس کا ہاتھ اب بھی عنایا کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، جیسے وہ نیند میں بھی اسے خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ عنایا نے بہرام کے سوتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانا مغرور خان نہیں تھا، بلکہ ایک معصوم اور محبت کرنے والا انسان تھا جس نے اس کے لیے دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی۔ عنایا کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی اور دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آہستہ سے اپنے دوسرے ہاتھ سے بہرام کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کیا۔ اس لمس پر بہرام نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دی اور سامنے عنایا کو مسکراتا دیکھ کر اسے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے جلدی سے عنایا کا ہاتھ چوما اور بولا کہ اگر یہ کوئی خواب ہے تو مجھے کبھی مت جگانا۔ عنایا نے دھیرے سے کہا کہ یہ خواب نہیں ہے بہرام، یہ حقیقت ہے اور اب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ بہرام نے اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے اس کی محبت کو اس کے پاس واپس بھیج دیا اور خاندانی سازشوں کے اس گہرے اندھیرے میں ان کے لیے محبت کا ایک نیا اور خوبصورت سویرا طلوع ہو گیا تھا۔ حویلی میں محبت کے جو دھیمی سی روشنی چمکنے لگی تھی وہ دراصل طوفان سے پہلے کا سکون تھا۔ بہرام عنایا کی قربت پا کر اپنی زندگی کے سب سے پرسکون دور میں داخل ہو چکا تھا، لیکن بیگم ثروت کے دل میں جلتی ہوئی حسد اور نفرت کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ایک ایسی لڑکی کے سامنے جھکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی جسے وہ ہمیشہ اپنے پیروں کی جوتی سمجھتی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کہانی کو اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے دے گی اور بہرام کی اس خوشی کو خاک میں ملا کر دم لے گی۔ ایک دوپہر جب بہرام کسی ضروری کام سے حویلی سے باہر گیا، بیگم ثروت کے چہرے پر ایک مکارانہ چمک ابھری۔ انہوں نے اپنے کمرے کی الماری سے جائیداد کے وہ اصلی کاغذات نکالے جن پر شادی کی پہلی رات عنایا کے دستخط اور انگوٹھے زبردستی یا دھوکے سے لیے گئے تھے۔ وہ ان کاغذات کو ہاتھ میں پکڑے دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی بہرام کے کمرے کی طرف بڑھی، جہاں عنایا بیڈ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دھوپ کو دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک دھیما سا سکون تھا جو پچھلے چند دنوں میں بہرام کے رویے اور اس کی بے پناہ محبت کی وجہ سے آیا تھا۔ بیگم ثروت نے بنا دستک دیے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ ان کے قدموں کی چاپ سن کر عنایا نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اپنی ساس کو سامنے کھڑا پا کر اس کے دل میں ایک دھیما سا خوف ابھرا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور بیڈ سے نیچے اتر کر مؤدب انداز میں کھڑی ہو گئی۔ بیگم ثروت کے چہرے پر نفرت اور حقارت کا وہی پرانا زہر تھا جو ان کی شخصیت کا حصہ بن چکا تھا۔ انہوں نے عنایا کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور ایک سرد ہنسی ہنسی۔ انہوں نے کہا کہ تو کیا سمجھتی ہے لڑکی کہ بہرام کی چند دنوں کی محبت سچی ہے؟ کیا تو واقعی یہ سوچ کر بیٹھ گئی کہ تو اس حویلی کی ملکہ بن گئی ہے؟ عنایا نے حیرت اور گھبراہٹ سے اپنی ساس کو دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی کہ امی جی میں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا۔
بہرام مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ظاہر کیا ہے۔ بیگم ثروت یہ سن کر زور سے ہنس پڑی، ان کی ہنسی میں زہر بھرا تھا۔ انہوں نے کہا کہ محبت، سچی محبت، بہرام علی خان اور تجھ جیسی 2 ٹکے کی لڑکی سے محبت کرے، یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی بھول ہے۔ بیگم ثروت نے ہاتھ میں پکڑے جائیداد کے کاغذات عنایہ کے چہرے کے سامنے لہرائے اور انتہائی صفاقی سے بولی کہ یہ دیکھو، یہ ہے وہ جائیداد کے اصل کاغذات جن کے تحت تمہارے باپ کی چوڑی ہوئی 1 انچ زمین اور ساری جائیداد اب میرے بیٹے بہرام علی خان کے نام منتقل ہو چکی ہے۔ عنایہ نے ان کاغذات کو دیکھا اور اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ یہ کیا ہے امی جی؟ بیگم ثروت نے 1 قدم آگے بڑھایا اور بولی کہ یہ وہی سچائی ہے جو تمہارا شوہر بہرام تم سے چھپا رہا ہے۔ شادی کی پہلی رات بہرام نے تمہارے ساتھ جو تماشا کیا وہ کوئی اتفاق نہیں تھا، وہ ایک پورا منصوبہ تھا۔ ہم نے تم سے شادی صرف اور صرف اس جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے کی تھی، کیونکہ قانون کے مطابق یہ جائیداد تمہارے دستخط کے بغیر ہمیں نہیں مل سکتی تھی۔ شادی کے پیپرز کے نیچے ہم نے چالاکی سے جائیداد کے پیپرز رکھے تھے اور تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھا کر تمہارے دستخط لے لیے، اور جب جائیداد ہمارے نام ہو گئی تو بہرام نے تمہیں کمرے سے دھکے دے کر باہر نکال دیا، کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ عنایہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا سر چکرانے لگا اور اس کے کانوں میں بیگم ثروت کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح بجنے لگے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیڈ کا سہارا لیا اور بولی کہ نہیں، یہ جھوٹ ہے، بہرام مجھ سے ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ تو پچھلے کئی دنوں سے میرے پھیروں میں بیٹھے رو رہے تھے، وہ مجھے اپنی جان کہتے ہیں۔ بیگم ثروت نے حقارت سے تھوکا اور بولی کہ وہ سب ایک ڈرامہ ہے، وہ اب تم پر اس لیے ترس کھا رہا ہے کیونکہ تمہاری یہ پاگلوں جیسی حالت دیکھ کر اسے اپنی خاندانی نام پر آنچ آنے کا خوف ہے۔ وہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے اور اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، ورنہ اصل سچائی یہی ہے کہ اس نے تمہیں استعمال کیا۔ تمہارے باپ کی آخری نشانی تمہاری جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے اس نے محبت کا سوانگ رچایا۔ تم جیسی غریب اور کمزاد لڑکی سے بھلا بہرام علی خان کیوں شادی کرتا اگر اس کے پیچھے یہ کروڑوں کی جائیداد نہ ہوتی؟ یہ سن کر عنایہ کا معصوم دل پاش پاش ہو گیا۔ اس کے وہ تمام خواب جو پچھلے چند دنوں میں دوبارہ سے سجنے لگے تھے وہ کانچ کی طرح ٹوٹ کر اس کے اپنے ہی وجود میں چبھنے لگے۔ عنایہ کو یاد آیا کہ کس طرح اس نے بہرام کی باتوں پر یقین کر لیا تھا، کس طرح اس نے سوچا تھا کہ شاید بہرام ہی اس کی زندگی کا وہ سچا محافظ ہے جس کا اس نے خواب دیکھا تھا، لیکن اب اسے محسوس ہوا کہ وہ کتنی بڑی بے وقوف تھی۔ محبت کے اس جھوٹے جال میں پھنس کر اس نے اپنی عزت نفس اور اپنے باپ کی آخری نشانی دونوں کو کھو دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن یہ آنسو پچھتاوے کے نہیں تھے بلکہ ایک شدید نفرت اور بدظنی کے تھے جو اب بہرام کے لیے اس کے دل میں پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے بیگم ثروت کی طرف دیکھا اور انتہائی مضبوط اور رسیلے لہجے میں کہا کہ آپ سب کو یہ جائیداد چاہیے تھی نا؟ آپ نے میرے ابا کی موت کا اور میری بے بسی کا مذاق اڑایا صرف ان چند زمین کے ٹکڑوں کے لیے۔ بیگم ثروت نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ ہاں، ہمیں یہی چاہیے تھے، اور اب یہ ہمارے پاس ہے، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو کیونکہ تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ عنایہ نے آگے بڑھ کر بیگم ثروت کے ہاتھ سے وہ کاغذات چھین لیے۔ بیگم ثروت چونک گئی، لیکن عنایہ کے چہرے پر اس وقت ایک ایسا جلال تھا کہ وہ کچھ بول نہ سکی۔ عنایہ نے ان کاغذات کو دیکھا اور پھر بیڈ پر رکھی اپنی چھوٹی سی پوٹلی اٹھائی جس میں اس کے ابا کی دی ہوئی چند سستی چیزیں تھی۔ اس نے بہرام کی دی ہوئی شال کو اپنے کندھے سے اتار کر زمین پر پھینک دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی چوڑی اتار کر بیڈ پر ماری۔ اس کے دل سے بہرام کی محبت کا نام اور نشان ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اس حویلی میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکے گی اور نہ ہی کبھی اس جھوٹے انسان کا چہرہ دیکھے گی جس نے محبت کے نام پر اس کا سب سے بڑا سودا کیا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور بہرام چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ لیے داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں عنایہ کے لیے پسندیدہ گجرے اور کچھ مٹھائی تھی، لیکن جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوا وہاں کا ماحول دیکھ کر اس کے ہاتھ سے گجرے زمین پر گر گئے۔ عنایہ کے چہرے پر پھیلی نفرت اور بیگم ثروت کے ہاتھ میں خالی پن دیکھ کر وہ بام کھایا کہ کوئی بہت بڑا طوفان آ چکا ہے۔ اس نے گھبرا کر کہا، عنایہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور امی آپ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کاغذات ہوا میں بکھر کر فرش پر گر گئے۔ عنایہ کی آنکھوں میں اب بہرام کے لیے صرف اور صرف نفرت اور حقارت تھی۔ اس نے کہا کہ لو
سنبھالو اپنی اس جائیداد کو۔ بہرام علی خان، جس کے لیے تم نے اور تمہاری مکار ماں نے اتنا بڑا کھیل کھیلا۔ بہرام نے لرزتے ہوئے نیچے گرے کاغذات کو دیکھا اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے بیگم ثروت کی طرف دیکھا جنہوں نے چہرے پر ایک عیارانہ مسکراہٹ سجائی ہوئی تھی۔ بہرام نے دیوانہ وار عنایا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اور بولا، عنایا خدا کے لیے میری بات سنو، یہ سب سچ نہیں ہے۔ ہاں، شروع میں یہ شادی جائیداد کے لیے ہی طے ہوئی تھی، لیکن میں اب تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ میں یہ جائیداد تمہارے نام واپس کر دوں گا۔ مجھے یہ زمینیں نہیں چاہیے، مجھے صرف تم چاہیے ہو۔ عنایا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور انتہائی حقارت سے بہرام کے چہرے پر تھوکتے ہوئے کہا کہ اپنی یہ جھوٹی محبت اپنے پاس رکھو۔ بہرام علی خان، مجھے تمہاری اس محبت سے اب گن آتی ہے۔ تم نے میرے باپ کی آخری نشانی حاصل کرنے کے لیے میری عزت نفس کو کچلا۔ تم نے مجھے اس سرد دالان میں ایک کتے کی طرح تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا، اور جب مقصد پورا ہو گیا تو اب تم محبت کا ڈونگ رچا رہے ہو تاکہ تمہارا ضمیر ملامت نہ کرے۔ عنایا کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس کے لہجے میں وہ طاقت تھی جس نے بہرام کے پورے وجود کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے جو خواب دیکھے تھے وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے ایک ایسے انسان سے محبت کی جو اندر سے بالکل کوکلا اور بے رحم ہے۔ تم نے میرے ابا کی روح کو تڑپایا ہے اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ جائیداد، یہ حویلی، یہ دولت سب تمہارے منہ پر مار دی ہو۔ مجھے تمہارا 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے۔ میں اس غریبی میں خوش تھی جہاں کم از کم عزت تو تھی، یہاں تو صرف سازش اور گندگی ہے۔ عنایا نے اپنی پھوٹلی اٹھائی اور بہرام کے کمرے سے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ بہرام دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگا۔ اس نے عنایا کے پیروں میں گر کر اس کی منتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ روتے ہوئے بولا، عنایا مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ میں اس جائیداد کو آگ لگا دوں گا، لیکن تم چلی گئی تو میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن عنایا کے دل پر اب کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا تھا۔ اس نے بہرام کو اپنے پیروں سے پیچھے دھکیلا اور بولی کہ بہرام علی خان، تمہاری سزا یہی ہے کہ تم اس جائیداد کے ساتھ اس عالیشان حویلی میں سڑتے رہو، لیکن تمہیں میری محبت کا ایک قطرہ بھی اب نصیب نہیں ہوگا۔ تم نے اپنی ماں کے زہر کو چنا تھا، اب اسی زہر کے ساتھ جیو۔ عنایا حویلی کے دالان کو عبور کرتی ہوئی بڑی دلیری کے ساتھ حویلی کے بڑے دروازے سے باہر نکل گئی۔ تیز دھوپ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، لیکن اس بار اس کے قدموں میں کوئی لڑکڑاہٹ نہیں تھی۔ وہ آزاد ہو چکی تھی اور اس نے حویلی کے اس جہنم کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا تھا۔ بہرام حویلی کے دالان کے وسط میں وہی پرچ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کا پورا وجود بکھر چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں عنایا کے پھینک کر مارے گئے کاغذات کے چند ٹکڑے تھے۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کی زندگی کی سب سے بڑی بربادی کا رونا رو رہے تھے۔ وہ بار بار عنایا کا نام لے کر چلا رہا تھا، لیکن باہر صرف ہوا کا ایک سرد جھونکا تھا جو اس کی آواز کو حویلی کے در و دیوار میں دفن کر رہا تھا۔ بیگم ثروت اس کے پاس آئی اور بولی کہ بہرام اٹھو بیٹا، وہ لڑکی اسی لائق تھی، دیکھو جائیداد اب ہماری ہو چکی ہے۔ لیکن بہرام نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا اور اپنی ماں پر دیوانہ وار چلایا کہ دور ہو جائے میری نظروں سے۔ امی، آپ نے مجھے برباد کر دیا، آپ نے میری محبت مجھ سے چھین لی، مجھے نہیں چاہیے یہ جائیداد، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کی آواز میں وہ تڑپ تھی جس نے حویلی کے ہر فرد کا دل دہلا دیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے بکھر چکا تھا اور اب پچھتاوے کی اور وہ آگ اسے اندر ہی اندر جلا کے راکھ کرنے والی تھی جس کا کوئی انتہا نہیں تھا۔